السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج کے دور میں ہم اینڈ آف ٹائم سے متعلق بہت سی نشانیاں پوری ہوتے دیکھ سکتے ہیں، اور یاجوج ماجوج کا روئے زمین پر پھیل جانا قیامت کی ایک میجر نشانی ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے یاجوج ماجوج سے متعلق ایک دل دہلا دینے والی خبر ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج دنیا میں کس جگہ پہ موجود ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں۔ ایک ریسنٹ ڈسکوری سے یہ ثابت ہوا ہے کہ قرآن میں سورہ الکہف میں موجود یاجوج ماجوج سے متعلق جس واقعے کا ذکر کیا گیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک دن کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا۔ سورہ الکہف میں اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ دوستو، ذوالقرنین ایران کا بادشاہ تھا جو کہ 500 سال قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کے متعلق آگاہ کروں گا۔ ہم نے اسے زمین میں قوت بخشی اور اسے ہر طرح کے وسائل سے نوازا، جب تک کہ وہ اس حد تک نہ پہنچ جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اس نے اسے گہرے پانیوں میں ڈوبتا دیکھا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یوں اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے بیچ ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے، بہتر ہے تم میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ دیوار جب دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا تو ان کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس میں گلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت 97 ہے۔ اس طرح سے یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہیں گے، اور تب سے آج تک یاجوج ماجوج اس دیوار کو ہر روز توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ اور جس دن وہ اس دیوار کو مکمل توڑ لیں گے وہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ مگر یہودی ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کیوں کر رہے تھے؟ وہ تو محض ایک حکمران تھا۔ دوستو، جب اس نے بیبلون پر حملہ کیا تو سنگل ہینڈڈلی اس نے پوری سلطنت کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت یہودی غلام بن گئے تھے، ذوالقرنین نے انہیں آزاد کیا اور برابر کے حقوق بھی دیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی اور ریبائز ذوالقرنین کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، مگر ان کی کتابوں میں ان کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ذوالقرنین اپنی ٹریولنگ کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے، جو کہ انہوں نے دنیا کے 3 کارنرز تک کیے تھے، اور اس مرتبہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں ایک جھیل تھی جو کہ بہت گہری اور تاریک تھی۔ یہ دنیا کا ویسٹرن پارٹ تھا، یعنی دنیا کا مغربی اینڈ۔ اس کے بعد وہ ایک اور سفر پر نکل گئے اور دنیا کے ایسٹرن اینڈ پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے سیولائزڈ لوگوں کو پایا۔ اس ٹیریٹری کے پیچھے ایسے لوگ آباد تھے جو دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو مار دیتے تھے، اور ان کی زبان بھی بہت عجیب سی تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ رہتے تھے، وہ ساتھ والی بستیوں کو تباہ کر دیتے تھے، ان کی فصلیں تہز نہز کر جاتے تھے اور بہت سا نقصان کرتے تھے، اور یہی لوگ یاجوج ماجوج تھے۔ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی اور وہ لوگوں میں پھیل جاتے تھے اور فساد اور خون خرابہ برپا کرتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ عظیم سیسے کی دیوار ہے کہاں؟ ساتھ ہی ان پہاڑی چوٹیوں کا بھی کہیں کوئی ریفرنس موجود نہیں کہ جہاں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ مگر کچھ عرصہ پہلے 30 مسلم ٹریولرز کی ایک ڈسکوری نے اس دیوار کی لوکیشن کو دنیا کے سامنے لایا۔ جو مسلمان ٹریولرز وہاں گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے سے اس دیوار کو ڈیٹیکٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس دیوار کے یہاں ہونے کی کوئی لاجک نہیں بنتی، کیونکہ حکومت یا انسان اسے کیوں یہاں پہ تعمیر کرے گا۔ یہ جگہ آج کے دور کے قرغیزستان میں موجود ہے، جو کہ ایک وقت تک رشیا کا پارٹ ہوا کرتا تھا۔ اس ریسرچ میں شامل آدھے لوگ اس مشکل سفر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس علاقے کے آس پاس کوئی آبادی بھی موجود نہیں تھی، اور برف کی دیوار بالکل فلیٹ تھی اور باقی کے علاقے میں پہاڑ بالکل ڈرائی تھا۔
جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برف صرف میٹل کی دیوار کی وجہ سے وہاں جڑی ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کی قوم کو یہاں باقی دنیا سے الگ قید کر رکھا ہوا ہے، جبکہ باقی کئی نشانیاں ایسی بھی ہیں جو کہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں اور پوری بھی ہو چکی ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ قوم بھی ایک دن اس دیوار کو توڑ کر روئے زمین پر چڑھ دوڑے گی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دور آخر کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔